ہاں میرے بھائیو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اور ہم ذرا غور کریں تو بے شمار نعمتوں سے ہم بھرے پڑے ہیں، بے شمار نعمتوں سے۔ میرے بھائیو، صرف مال کا ہی مل جانا یہی ایک نعمت نہیں ہوتی ہے، یہی ایک خوش نصیبی نہیں ہوتی ہے کہ بس مال کا مل جانا۔ سمجھتے ہو اللہ نے ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ نے کیا ہے؟ سنو، اللہ نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے۔ اور ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو، اگر ہمیں قیامت تک کی زندگی مل جاوے، قیامت تک جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک ہمیں زندگی مل جا، اور ہمیں حکومت ملے، طاقت ملے کہ ہم کبھی زندگی میں کوئی غم نہ دیکھیں، کوئی پریشانی ہمارے پاس نہیں آئے، کبھی ہم برے حال میں نہ مبتلا ہوں، ہمیں ایسی زندگی ملے کہ ہمیشہ حسن و جمال رہے، ہم ہمیشہ چست و قوی رہیں، کبھی ہم پریشان نہ ہوں، کبھی ہم پر برا وقت نہ آئے، ہم کبھی غم نہ دیکھیں، دکھ درد نہ دیکھیں، کبھی جسمانی پریشانی نہ ہو، یعنی کبھی کوئی بیماری نہ ہو۔ اگر ایسی زندگی مل جا اور قیامت تک سکون بھری، راحت بھری، جو ہم چاہیں وہ ہو، جو ہم کرنا چاہیں وہ ہو جائے، جس کے ہم چاہت کریں وہ پورا ہو جائے، دنیا میں ہم دنیا کے لطف اٹھا لیں ساری زندگی، اور ہمیں کبھی موت بھی نہ آئے دنیا میں، جب تک قیامت نہیں آتی ہے، جب تک ہمیں موت نہ آئے، تو میرے بھائیو، اس کا اگر آخرت میں حصہ نہ ہے، اسے یہ زندگی ملی، دنیا ملی، اس کے لیے خسارے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، نقصان ہے اس کے لیے۔ یہ ایمان اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ہمیں ایسی زندگی بھی مل جاوے جس کی تھوڑی سی شکل میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر ایسی زندگی مل جاوے تب بھی ہماری یہ نقصان کا سودا ہے۔ اس آخرت کے مقابلے میں وہاں ہمیشہ کی زندگی، یہاں قیامت کے بعد ختم، وہاں کوئی قیامت نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی دکھ درد غم نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی برا حال نہیں، وہاں کوئی ایسا وقت نہ دیکھے گا، ایسے لمحوں سے نہ گزرے گا جو اس کو تکلیف پہنچے، اور وہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کی لامحدود۔ میرے بھائیو، اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ ایمان والا بنایا ہے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب مال آگا ہم جب ہی خوش نصیب بنیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے انسان کو اتنی ساری نعمتوں سے، اتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار بنیں کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، سر دیا ہے، اور بہترین ہم ان پر کنٹرول رکھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ بہتوں کو اندھا بنایا، گونگا بنایا، بہرا بنایا، یہ نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ پاگل کر دیتا، اپاہج کر دیتا، بتاؤ کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ سوچو تو صحیح، کسی کے پاس اخلاق ہیں، کوئی بد اخلاق ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ یاد رکھنا، نرمی، اخلاق، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہم مال کی دولت سمجھتے ہیں، مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آج ہمارا یقین مال سے بن گیا۔ یاد رکھنا، تم کتنی بڑے امیر ہو جاؤ، کتنی بڑے مالدار ہو جاؤ، کتنی شہرت حاصل کر لو، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، سب سے خوبصورت، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو یہ چمکتے چہرے بیکار ہیں، خوبصورتی بیکار ہیں، مال و دولت بیکار ہیں۔ میرے بھائی، ہم انسان بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، نرمی اختیار کریں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں۔ اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، سب کچھ، اور یہ دل صاف نہ ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے ہم، لوگ عزت نہیں کریں گے، لوگ محبت نہیں رکھیں گے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو جانو تو صحیح، پہچانو تو صحیح۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر گزار بنو، اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم بس مال مال مال، اگر مال بھی آ جائے، ساری دنیا مل جائے،
اور جب بھی ہم ایسے بن کر رہیں اللہ کے نافرمان، دل صاف نہ ہے، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دنیا کی چاہت رکھتے ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں، جس کا دل صاف نہ ہے چمکتا چہرہ بھی بیکار، حالانکہ خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ خوبصورت انسان ایک بدصورت سے بھی بدترین لگتا ہے جس کا دل صاف نہ ہوتا ہے، جو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ کا شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اچھے بن کر رہو، اچھے اللہ کی نعمتوں کو جانو اور پہچانو اور ان کا شکر ادا کرو۔